اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کس قسم کے پلاٹ پر زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ زکوٰۃ در حقیقت 5 طرح کے مال پر ادا کی جاتی ہے، جس میں سب سے پہلے آپ کے پاس اگر 7.5 تولے سونا ہے، 52.5 تولے چاندی، یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسی سیونگ ہے کیش کی صورت میں، یا آپ کے پاس سامان تجارت ہے، اور اس کے علاوہ جانوروں پر زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو ان 4 یا 5 قسم کے مال کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ جب بھی ہم زکوٰۃ کا حساب لگائیں تو سب سے پہلے اس کو 1 بائی 1 چیک کریں کہ جس چیز کو ہم سوچ رہے ہیں تو یہ ان 5 کیٹیگریز میں سے کس کے اوپر فٹ ہوتی ہے۔ اب پلاٹ کو اگر دیکھا جائے تو نہ تو یہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ ہی یہ کیش کی صورت میں آپ کی سیونگ ہے، بلکہ در حقیقت یہ سامان تجارت میں شامل ہے۔ اب کس قسم کا پلاٹ سامان تجارت میں شامل ہے؟ اگر پلاٹ خریدتے ہوئے اس میں نیت کا سب سے زیادہ عمل دخل ہے۔ اگر پلاٹ خریدتے ہوئے آپ کی نیت یہ تھی کہ آپ اس پلاٹ کو اس لیے خرید رہے ہیں کہ اس کے اوپر اپنا رہائشی مکان تعمیر کریں گے، خواہ آپ اس کو مستقبل قریب میں تعمیر کریں یا مستقبل بعید میں، یعنی آپ اس کو ابھی تعمیر کریں یا 10 سال بعد تعمیر کرنے کا ارادہ ہو یا 20 سال بعد تعمیر کرنے کا ارادہ ہو، لیکن آپ نے اس پلاٹ کو اگر اس غرض سے خریدا ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنا مکان بنائیں گے، تو اس قسم کے پلاٹ کے اوپر کبھی بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر پلاٹ خریدتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ نیت تھی کہ ہم یہ پلاٹ اس لیے خرید رہے ہیں کیونکہ یہ ہماری سیونگ کے طور پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پلاٹ کو صرف اس مقصد کے لیے خریدیں کہ ہم نے اس کو سیل کرنا ہے، پروفٹ گین کرنے کے لیے، اگر صرف اس کو منافع حاصل کرنے کے لیے اس پلاٹ کو خریدا جائے کہ میں آج یہ پلاٹ خرید رہا ہوں تو میں اس کو سال بعد یا 2 سال بعد یا 5 سال بعد جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو پھر میں اس کو سیل کروں گا، تو اس صورت میں وہ پلاٹ جو ہے وہ سامان تجارت میں شامل ہوگا اور اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ دینا لازم ہوگی۔ اب وہ زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کرنی ہوگی؟ زکوٰۃ اس طرح سے ادا ہوگی کہ اگر میں نے آج ایک پلاٹ 10 لاکھ کا خریدا ہے، اگلے سال جب زکوٰۃ کا وقت آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ اس پلاٹ کی آج کی قیمت کون سی ہے، یعنی کہ زکوٰۃ ہمیشہ قیمت خرید پر نہیں دی جاتی، نہیں ادا کی جاتی، بلکہ اس وقت کی کرنٹ ریٹ لگوایا جاتا ہے اس پلاٹ کا۔ تو جب زکوٰۃ دینے کا وقت آئے گا اس ٹائم ہم دیکھیں گے کہ اس پلاٹ کی اب کرنٹ ریٹ کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ اگر خریدتے وقت اس پلاٹ کی قیمت 10 لاکھ تھی، لیکن جب اگلے سال زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آیا تو اس ٹائم اس کی قیمت اگر 15 لاکھ ہو گئی ہے تو زکوٰۃ 15 لاکھ کے حساب سے ادا کی جائے گی، 10 لاکھ کے حساب سے ادا نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح ہر سال جیسے جیسے اس پلاٹ کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی تو زکوٰۃ کی جو اماؤنٹ ہے، جو اس کی رقم ہے، وہ بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اس معاملے میں بالکل کسی قسم کی پریشانی یا کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے یہ سوچنا کہ اگر میں نے یہ پلاٹ 10 لاکھ کا خریدا تھا تو میں ہر سال 10 لاکھ کے حساب سے ہی اس کی زکوٰۃ ادا کروں گی یا کروں گا۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے ہمیشہ اس کا کرنٹ ریٹ لگوایا جائے گا اور اس حساب سے اس پلاٹ کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اب یہ تھی سیکنڈ کیٹیگری۔ ایک فرسٹ کیٹیگری یہ تھی کہ آپ نے پلاٹ خریدا ہے اور اس نیت کے ساتھ خریدا ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنا گھر بنائیں گے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نمبر 2، آپ کا وہ پلاٹ جو آپ نے اس نیت کے ساتھ خریدا ہے کہ اس کو میں بیچ کر تو اس سے منافع کماؤں گا، تو اس صورت میں اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب ایک نمبر 3 کیٹیگری ہے کہ آپ نے پلاٹ خریدا ہے لیکن پلاٹ خریدتے وقت آپ کی یہ نیت نہیں ہے کہ میں اس سے بیچ کر تو اس سے منافع کماؤں گا، بلکہ اس ٹائم آپ کی 2 نیتیں شامل ہیں اس میں کہ میں اس کو دیکھوں گی یا دیکھوں گی کہ اس کی صورتحال کیا ہے، آیا کہ میں اس پر گھر بنانا چاہتا ہوں اس ٹائم، یا آیا کہ میں اس کو بیچ دوں گا، کہ ڈپینڈنگ اپون دا سچویشن، کہ اس ٹائم کے حالات پر منحصر ہے۔ اس ٹائم جو بھی حالات ہوں گے اس کے مطابق ہی فیصلہ لیا جائے گا، یعنی اس ٹائم دیکھوں گا کہ وہاں پہ گھر بناؤں یا اس کو بیچ دوں۔ تو جب 2 طرح کی نیتیں شامل ہو جائیں تو اس صورت میں اس پلاٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اب ایک 4تھ کیٹیگری ہے جس میں آپ نے پلاٹ خریدا اور اس نیت کے ساتھ خریدا کہ میں اس کے اوپر اپنا گھر تعمیر کروں گا،
لیکن کچھ عرصے کے بعد، فار ایگزامپل 3 یا 4 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد، اب آپ کی نیت تبدیل ہو گئی ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس پلاٹ کو بیچ دیں، تو اس کے اوپر بھی تب تک زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی جب تک آپ اس کو بیچ نہیں دیں گے، کیونکہ اس کو خریدتے وقت جو تھی وہ نیت اس کے اوپر گھر بنانے کی تھی۔ تو جب 2 یا 3 طرح کی نیتیں شامل ہو جائیں تو اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ صرف اور صرف اس پلاٹ کے اوپر لازم ہوگی جس کو آپ نے صرف اسی پرپس کے لیے خریدا ہے کہ اس کو بیچ کر تو اس سے نفع حاصل کیا جائے، کیونکہ اس صورت میں یہ پلاٹ سامان تجارت میں شامل ہوگا یا آپ کی سیونگ ہوگی۔ تو اس کے اور اس طرح کے پلاٹ کے اوپر آپ کو ہر سال زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ اس پلاٹ کو 1 سال خریدتے ہیں اور اس کو 10 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد جا کے آپ اس کو سیل کرتے ہیں، لیکن آپ کو زکوٰۃ اس کی ہر سال اس کے کرنٹ ریٹ کے مطابق ادا کرنی ہوگی۔